بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو پیارے بچوں، آج ہم نظم ہم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ آج ہمارا جو بند نمبر 4 ہے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 4 کی پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، درندے چرندے پرندے یہ حیواں، یہ جن و ملک اور یہ نوح انسان۔ زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ مطلب زمین پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا حسین کپڑا، حسین صاحبان، شامیانہ کا مطلب کپڑے کا صاحبان وہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو۔ خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، یہ خدا کی شان اس میں بہت نمایاں، خوشنما مطلب خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ خدائی کا مطلب خالق اللہ یا خدا کی شان ہے۔ خوشنما کا مطلب بہت خوبصورت ہے کہ خدا کے اس کارخانے میں بہت خوشنمائی ہے، بہت خوبصورتی ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ درندے چرندے پرندے، تمام مخلوق، وہ درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں یا حیوان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ تمام جن و انس بھی اس کی تخلیق ہیں۔ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 4 میں شاعرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ کی پہچان ان نشانیوں سے ہوتی ہے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ زمین پر بغیر کسی ستون کے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ اس نے آسمان کو شامیانہ بنا دیا ہمارے، جیسا کہ ہم لوگ مطلب شادیوں میں ٹینٹ وغیرہ اور اس کے اوپر چھت لگا ڈالتے ہیں، وہ شامیانہ جو لگاتے ہیں وہ ایک چھت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر ہمیں تو اس کو سہارے کے لیے ہمیں کوئی پلر وغیرہ، کوئی مطلب لکڑی کے کوئی بانس وغیرہ ہمیں اس کو سنبھالنے کے لیے یا اس کو ٹھہرانے کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کائنات میں بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے۔ اس کائنات میں دلکش نظارے ہیں، چرنے والے جانور، اڑنے والے پرندے، غرض کے ہر طرح کی مخلوق اللہ کی ذات کے ہونے کا اقرار کرتی ہے اور اس کی بندگی کا اظہار کرتی ہے۔ بقول شاعر، وہی خالق، وہی مالک، وہی اول، وہی آخر، کہ وہ ذات لاسانی، کوئی اس کا نہ ثانی۔ دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا بند کیا ہے؟ ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے تیری مہربانی، کھلانا پلانا، بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا، سلانا جگانا۔ جس کو بھی اس کائنات، زندگانی سے مراد زندگی دی ہے، یہ سب اللہ کا فضل کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا رحم ہے، یہ کہ وہ انسانوں کو اس نے پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیں شاعرہ اس میں کیا کہتی ہے کہ شاعرہ 5ویں بند میں کہہ رہی ہے، شاعرہ اس بند میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہی ذات جو تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اسے سنبھال رہی ہے۔ اللہ ہی تمام مخلوق کا رازق ہے، وہ تمام کائنات کی مخلوق کو کھلاتا پلاتا، یہاں میں 2 لفظ ایڈ کرنا بھول گئی، بناتا بھی ہے اس مخلوق کو، مٹاتا بھی، یعنی کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ خوشیاں بھی دے رہا ہے، وہ ہنساتا بھی ہے، وہ رلاتا، غم بھی اس نے زندگی میں ساتھ ساتھ مطلب رکھے ہوئے ہیں، سلاتا بھی ہے اور جگاتا بھی، یہ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور انسانوں کو کچھ خاص ضابطے کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، یہ سب اس کی قدرت کاملہ کے کرشمے ہیں، اسی کے فضل ہیں کہ اس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ بقول شاعر، سبھی تعریف ہے اسی کی، سبھی تعریف ہے اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے۔ سبھی تعریف ہے اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے۔